دوستو آج 3 رجب پہلے بدھ کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، ہزاروں حاجتیں انشاءاللہ پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ایک دن کا انتظار کرتے ہیں۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو لوگ کہتے ہیں کہ نصیب کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ نصیب لکھنے والا خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو پکار تو صحیح، میں تیری تقدیر کے بند تالے کھول دوں گا۔ آج 3 رجب اور بدھ کا یہ خاص اور سنگم وظیفہ ہے۔ یہ صدیوں بعد ہونے والا وہ واقعہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دعائیں برسوں سے آسمان پر رکی ہوئی ہیں۔ اگر آج آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، اگر آج آپ رزق کے بوجھ سے اتنے دب چکے ہیں تمہیں خودکشی کے خیالات آتے ہیں، اگر آج تمہارے گھر میں راشن ختم ہے، بچوں کی آنکھوں میں حسرت ہے، تو رک جاؤ۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو تمہاری 7 نسلوں کی غریبی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ انشاءاللہ اگر آج تم نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی، پورے یقین سے یہ تسبیح پڑھ لی، تو سورج ڈلنے سے پہلے انشاءاللہ تمہارے نصیب کا بند تالا کھل جائے گا۔ اگر آج بھی تم نے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو چھوڑ دی تو پھر پوری زندگی حالات کا رونا مت رونا، کیونکہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اور تم نے غفلت برت لی۔ اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ ناکافی ہے اس مالک کائنات نے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ماہ رجب المرجب کا دوسرا مبارک دن نصیب فرمایا۔ کل ہم نے رجب کی پہلی تاریخ کی برکتیں سمیٹیں، کل ہم نے اس مہینے کا استقبال کیا۔ آج رجب کا تیسرا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا ہے، اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے۔ میرے دوستو آج صرف 3 رجب نہیں بلکہ آج ہفتے کا وہ مبارک دن ہے جسے بدھ کا دن کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، بدھ کا دن قوت کا دن ہے، بدھ کا دن استقامت کا دن ہے، بدھ کا دن بڑی فتوحات کا پیش خیمہ مانا جاتا ہے۔ جب رجب جیسا عظیم الشان مہینہ ہو جو خود اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں بدھ جیسا قوی دن آ جائے تو عرش الہی سے رحمتوں کے فیصلے کس رفتار سے ہو رہے ہیں، اس کا تصور کرنا بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو میں آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں، یہ محض ایک ویڈیو نہیں بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے زندگی کی ایک نئی کرن ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت کے ستارے ہمیشہ کے لیے گردش میں آ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوسی کی گہری اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، جو ہر رات اپنے آنسوؤں سے مسلح کو بھگوتے ہیں اور صبح پھر اسی اداسی، اسی کرب، اسی تڑپ کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں کہ آج کا دن بھی گزرے ہوئے کل کے جیسا مشکل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں، وہ راز فاش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کے بند تالے کی چابی ثابت ہوں گے۔ آج ہم صرف ایک رسمی وظیفہ نہیں کریں گے بلکہ آج ہم اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنے والے کو اس کے محبوب مہینے کے تیسرے دن کے صدقے اس طرح منائیں گے کہ وہ ہمارے خالی ہاتھ موڑنے سے پہلے ہماری تمام تقدیر کو بدل دے گا۔ دوستو رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی میں جائیں، جس مہینے کی نسبت براہ راست اللہ پاک کی ذات اقدس کے ساتھ ہو، اس مہینے کے پہلے عشرے اور بالخصوص اس دوسرے دن کی کیا فضیلت ہوگی۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جن کے دسترخوانوں پر برکت ختم ہو چکی ہے، جن کے سروں پر قرض کے پہاڑ ہیں، جن کے جوان بیٹے اور بیٹیاں بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی مریض بن رہے ہیں۔ آج 3 رجب کا یہ دن آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گا جس کا آپ نے خوابوں میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ میرے پیارے دوستوں، میں بخوبی واقف ہوں کہ آج کا انسان کس قدر اذیت میں ہے۔ مہنگائی کے اس بے رحم طوفان نے غریب کی کمر توڑ رکھی ہے۔ بجلی کے باری بل، بچوں کی تعلیمی فیس، گھر کا بڑھتا ہوا کرایہ، بیماریوں کے اخراجات اور روزمرہ کی ضرورتوں نے انسان کو اس قدر ذہنی کرب اور دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب اسے سجدوں میں بھی سکون نہیں ملتا جو پہلے ملا کرتا تھا۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تو تیرا نام لیوا ہوں،
میں تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، پھر میرے ساتھ یہ آزمائشیں کیوں ہیں، میرے گھر میں یہ تنگی کیوں ہے؟ دوستو یاد رکھیں، آزمائشیں کبھی کبھار گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو کبھی درجات کی بلندی کے لیے، لیکن میرے رب نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں رجب جیسے بابرکت مہینے عطا کیے تاکہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں، اپنی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کا میل ڈول ڈلوائیں، اس سے اپنی مرادیں مانگ سکیں۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ نوکری میں برکت نہیں، آپ دن رات کولو کے بیل کی طرح کام کرتے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، تو سمجھنے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا روحانی تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ بہت سے بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کسی نے بندش کر دی ہے، ہماری ترقی رک گئی ہے، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ میرے بھائیو، حسد اور جادو برحق ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی یہ تسبیحات ہر قسم کی بندش کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ آج 3 رجب کے دن جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہر قسم کی رکاوٹ کو، ہر طرح کی بندش کو ختم کر دے گا، جیسے سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے بس آج کی اس ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو دل کی تختی پر لکھنا ہے، کیونکہ آج آپ کی زندگی کے بدلے ہوئے حالات کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ دوستو، اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ دوستو، میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کے فیض و برکات سب سے زیادہ ہیں۔ اب توجہ کریں، لیکن دوستو اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، بہت سی میری بیٹیاں، مائیں بزرگ، میرے بھائی ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر کوئی وظیفے کا حصہ چھوڑ دیا ہو یا مس ہو گیا ہو، تو دوستو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پتہ نہیں اگلا سال، اگلا رجب ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا تصور کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ، یعنی سوائے اللہ کے، تو آپ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ رجب کے تیسرے دن جب آپ 100 بار یہ اقرار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت، لوگوں کا خوف، دولت کی حفظ نکال کر صرف اللہ کا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، پوری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، رزق اس کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دوستو، 100 بار یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے ہر دکھ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ سوچے کہ یا اللہ، اب میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ جب آپ کی یہ نیت پختہ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے بند کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی انشاءاللہ، اور نور ایمانی سے آپ کا سینہ منور کر دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ کلمہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے خلوص سے دل سے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے، جب وہ قیامت کے روز اپنی قبر سے اٹھے گا، جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کون سا نبی یا ولی ہے۔ فرشتے پکاریں گے، یہ وہ امتی ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں
گم نہیں ہوا، بلکہ جس کی زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور سے تر رہتی تھی۔ آج 3 رجب کو جب آپ یہ 100 بار پڑھیں گے تو تصور کریں کہ آپ اپنے چہرے پر وہ نور سجا رہی ہیں جو قبر کی اندھیری رات میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پہلی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنی ہے اور اپنی سانسوں کو بحال کرنا ہے۔ اب ہم اس صورت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن مجید پڑھے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا یعنی ایک بار پڑھنا 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، 41 بار 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ دوستو، رجب کا دوسرا دن بدھ کی طاقتور گھڑیاں ہیں اور آپ کی زبان پر قل هو اللہ واحد کا ورد ہے۔ ذرا سوچیں، آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری کائنات اس کے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ جب آپ 41 بار اسے پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی صفت کو پکار رہے ہوتے ہیں جو رزق دینے والی ہے۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 41 بار سورہ اخلاص کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر کی دیواروں سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر پر کسی بھی طرح کی حاسد نے بندش کر دی ہے، اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اگر آپ کی جیب میں پیسہ ٹکتا نہیں، تو آج یہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی جیب پر، اپنے بٹوے پر اور اپنے گھر کے کونوں پر دم کریں۔ یہ صورت آپ کے گھر کے کونے کونے کا ایک ایک حصار بنا دے گی، جیسے کوئی شیاطین یعنی کوئی بھی آپ پر کوئی حاسد اور کوئی شیطان پار نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ اسے پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دھواں بن کر اڑ رہی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو اس صورت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، اسے کبھی دنیا میں رسوا ہونے نہیں پڑے گا، کبھی نہیں۔ دوستو، اب ہم اس منزل کی طرف پہنچ گئے ہیں کہ جہاں آپ نے اپنے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 313 کی تعداد کفر کے تکبر کو خاک میں ملایا تھا۔ یہ وہ تعداد ہے جس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو مٹھی بھر لوگ بھی ہزاروں کے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں۔ آج آپ نے اپنے گناہوں کے خلاف، اپنی غربت کے خلاف، اپنی ناکامیوں کے خلاف 313 بار استغفار کا لشکر کھڑا کرنا ہے۔ استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اپنے غروب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ مال و دولت میں اضافے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ دوستو، رجب کے تیسرے دن جب آپ 313 بار استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کی ریکارڈ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا ایک چھوٹا سا گناہ کسی کا دل دکھانے، کسی کی حق تلفی کرنے اور ہماری بڑی سے بڑی دعا کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ دوستو، آج اس دیوار کو گرانے کا وقت ہے۔ رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر اپنے مالک سے کہیں کہ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، گناہوں کے بوجھ اٹھائے، اب مجھے معاف کر دے، اب میری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ دوستو، یاد رکھیں، جب اللہ کسی سے راضی ہو کر اسے معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے رحمتوں کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ استغفار کرنے والے چہرے کا پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار وہی درود پاک پڑھے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے مصلی چھوڑنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں اور اپنے رب کعبہ سے وہ تمام باتیں کریں جو آپ کسی اور انسان سے نہیں کر سکتے۔ اسے بتائیں کہ آپ کا قرض کتنا ہے، اسے بتائیں کہ آپ کے بچے کتنے پریشان ہیں، کہ آپ کی بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہیں، اسے سب پتہ ہے،
لیکن وہ اپنے بندے کی زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، 3 رجب کا یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ بدھ کی مبارک گھڑیاں بیٹھ رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گروپس میں شیئر کیا کریں۔ پتہ نہیں صرف ایک شیئر کرنے سے کسی ایسی بیوہ ماں کا بھلا ہو جائے جو اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس کی دعا آپ کی زندگی بدل دے۔ آج کومنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی ایک پیارا نام جیسے یا اللہ، یا حیو، یا قیوم ضرور لکھیے گا تاکہ اللہ کے نام کی برکت سے ہماری یہ محفل قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم 3 رجب کے ایک اور ایمان افروز وظیفے کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بغض اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔